فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے اور ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اللہ رب کائنات نے اس دنیا کو بہت تھوڑا محدود کہا۔ اللہ جس کو تھوڑا کہہ دیں تو وہ تو زیادہ ہو نہیں سکتا۔ تو انسان ہر دن ہر لمحہ جو اس دنیا میں گزارتا ہے، تو وہ وقت گزرتے ہوئے ہر لمحہ گزرنا، ہر دن گزرنا، تو ہر دن یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان، جس کا ایمان یہ ہے کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر مٹی کے نیچے ہوں گے، پھر یہاں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم نے اس بات کو کیسا سمجھا کہ مسلمان آج اپنی پیدائش کا جو دن ہوتا ہے تو اس دن اس تاریخ پر آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جیسے سالگرہ منانے کا رواج عام ہوا ہے۔ یعنی زندگی کا ایک سال کم ہونا بجائے یہ کہ اس کی طرف متوجہ ہو، اپنا محاسبہ کرے سال کیسا گزرا میرا، تو وہ ایک بیماری میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو بڑی خوشی سے منائے گا۔ پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ تقریب کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے جب تربیت فرمائی نا، آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی، تو ان کی زندگی جو ہے کے اندر یہ بات ہر وقت وہ اس پر متوجہ رہتے تھے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، کیا ان ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عمر کی ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام مسکرائے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا عائشہ تو سوچ رہی ہے میں نے تیرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اما عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی سوچ رہی ہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، ایک رات کی نیکی وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب امیر المومنین ہیں تو آپ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے بات کرنے لگے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ عمر کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھو میرا حال دیکھو، عمر کو میرا خیال نہیں ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو پھر آپ فرمانے لگے کہ آپ پر ظلم ہوا، اچھا میں چاہتا ہوں آپ نا یہ مظلومیت مجھے بھیج دیں، یعنی حضرت عمر کو معاف کر دیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ مظلومیت بھی کوئی خریدنے اور بیچنے کی چیز ہے کہ جس کو میں بیچ دوں؟ تو کہنے لگے اماں آپ بیچ دیں، آپ قیمت لگائیں، آپ کیا مانگتی ہیں، آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے بیچ دیں اور انہیں معاف کر دیں۔ متوجہ ہوں ذرا بات پر، حضرت عمر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں اور حکومت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، اور اس میں ایک بڑھیا اس کے کہنے پر کس کیفیت کے اندر آ گئے۔ تو اتنے میں دو صحابی وہاں تشریف لے آئے، جب انہوں نے کہا یا امیر المومنین، تو اس کو پتہ چل گیا کہ عمر تو یہی ہے۔ تو وہ اس ٹائم تھوڑا نا پریشان ہوئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں کریے گا، آپ کا میرا سودا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس معاہدے کو لکھوایا، کپڑے پر لکھوایا اس معاہدے کو، اور جو صحابیہ ان کو گواہ بنا دیا۔ یعنی ایسی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر وقت اس بات کے اوپر متوجہ رہنا کہ جب دنیا سے جائیں اور اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ عمل ہو جس میں خیر اور عافیت آ جائے۔ کتابوں میں سمجھانے کے لیے ایک بات کو لکھا ہے، ایک واقعے کو لکھا ہے انسان کی زندگی کے اوپر، کہ ایک شخص نے خواب دیکھ رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر پڑا ہوا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے،
اور چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ دوڑتے دوڑتے اسے ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں کے ساتھ ایک درخت تھا اور اس درخت کی شاخیں کنویں میں جا رہی تھی. تو یہ دوڑ کر اس درخت کی اس شاخ کو پکڑ کر کنویں کے اندر لٹک جاتا ہے اور یہ شیر آ کر کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ شاخ کو اور مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. اتنے میں دیکھتا ہے کہ جس کنویں میں لٹکا تھا اسی کنویں کے نیچے ایک اژدہا بیٹھا ہے. تو اب یہ اس شاخ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. پھر کیا دیکھتا ہے کہ جس شاخ کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہے اسی شاخ کے آخر کے اندر دو چوہے نما جانور بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سفید رنگ کا ایک کالا رنگ کا, اور وہ دو طرف سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں. تو اسی کیفیت کے اندر اس کی آنکھ کھلی تو تعبیر پوچھنے نکل پڑا. تو بتانے والے نے یہ تعبیر بتائی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پیچھے شیر پڑا ہوا تھا یہ تمہاری موت ہے, اور جب تو دوڑ کر جس درخت کی شاخ کو تم نے پکڑانا یہ تمہاری زندگی ہے, اور یہ کنواں جو ہے یہ تمہاری قبر ہے. اور جو تم نے چوہے کی طرح جو جانور دیکھے نا, ایک کالا اور ایک سفید جو شاخ کو کاٹ رہا ہے, یہ تمہاری یہ دن ہے اور رات ہے. دن گزر رہا رات گزر رہی ہے, دن گزر رہا رات گزر رہی ہے. ایک دن آ کر یہ ٹہنی کھڑی ہے کہ تو کنویں کے اندر گر جائے گا. شیر سے بچ نہیں سکتا, ان چوہوں کو تو روک نہیں سکتا, کنویں میں تو نے جانا ہی ہے. ایک کام ہے جو کر سکتا ہے, وہ جو اژدہا دیکھا ہے نا اس پر کام کر سکتا ہے. تو چاہے تو اس کو وہاں رہنے دے, چاہے تو ہٹا دے, یہ تیرا عمل ہے. دنیا سے یہ سانپ بچھو لے کر مٹی کے نیچے جائے گا تو یہ موجود ہوں گے, اور اسی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلوا لے گا, جنت کا بستر لگوا لے گا, اس کو جنت کا باغ بنا لے گا. یہ تیرے ہاتھ میں ہے. تو زندگی, اور وہ مسلمان کی زندگی جو میں اور آپ جس جگہ رہنے کا ہمیں علم نہیں ہے اس جگہ کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں. ایک گھر بنوایا نا تو اس گھر کو دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں 2 کھڑکی ہونی چاہیے, ایک طرف سے ہوا جائے گی دوسری طرف سے نکل جائے گی, ہوا پاس ہوتی رہے گی, کمرہ ٹھنڈا رہے گا. تو وہ 2 فٹ کی فکر کسی کو ہے نہیں اس جگہ کی, جہاں پر کھڑکی صرف جنت کی کھلنی ہے اور جو صرف اعمال سے کھل سکتی ہے, اس کے علاوہ کھل ہی نہیں سکتی وہاں پر. تو عمل ہوگا ٹھیک تو اس قبر کے اندر عافیت ہوگی, اور قبر میں عافیت ہوگی تو جب حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں بھی عافیت ہوگی, کیونکہ پہلا مرحلہ کیا ہے, قبر ہے. یا تو یہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا یہی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. انسان کی محنت, جس جگہ جتنا رہنا ہے اس جگہ پر اتنی ہی محنت. قبر کا ہمیں کیا, آج آدمی مرے قیامت 500 سال بعد آئے تو 500 سال قبر میں رہنا, 1000 سال بعد آئے تو 1000 سال قبر میں رہنا, اور پھر جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو آخرت کا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کتنا؟ 50,000 سال کے برابر. اس دنیا کی 100 سالہ زندگی, آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اس کو آپ ذرا ملا کر دیکھیں تو دنیا کی زندگی 1.5 منٹ بنے گی, یعنی 1.5 منٹ اور 50,000. بھائی 3 دن کی اگر سزا ہو گئی تو کتنا ہو گیا, 1,50,000 سال. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اس کے لیے محنت اللہ سے مانگنا, نجات کا عشرہ اس میں اللہ سے بھرپور مانگا جائے, اس کے لیے محنت کی جائے. جنت بن مانگے نہیں ملے گی, اس کے لیے محنت ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کس لیے, مشقت کے لیے. دنیا کیا ہے, مشقت کی جگہ ہے. دنیا کام کی جگہ, قبر آرام کی جگہ, اور آخرت انعام کی جگہ. تو اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد